T-minus 5, 4, 3, 2, 1. ناظرین، آج سے 55 سال پہلے ایک ایسا لمحہ انسانی تاریخ میں آیا کہ زمین پر بیٹھا ہوا انسان اچانک چاند پر جا پہنچا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا کہ صدیوں سے زمین پر رہنے والا انسان لاکھوں کلومیٹر دور اپنے صدابار ساتھی چاند پر جا پہنچا تھا؟ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان واقعی چاند پر اترا تھا؟ کیا ناسا کی فراہم کردہ وہ ویڈیوز اور تصاویر کیا واقعی وہ چاند پر اترنے کی ویڈیوز اور تصاویر تھیں، یا یہ سب کچھ پوری دنیا کے ساتھ ایک مذاق تھا؟ آئیے یہ سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 20 جولائی 1969 کی رات نیل آرمسٹرانگ چاند پر اترا تھا یا امریکہ کے پہاڑی علاقے میں۔ ناظرین، جولائی 1969 میں جب چاند پر انسان نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تو یہ منظر دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے براہ راست دیکھا تھا، لیکن کچھ سالوں بعد امریکہ میں اس بات پر شک و شبہ ظاہر کیا جانے لگا کہ واقعی انسان چاند پر اترا تھا۔ I kind of believe that they might have done some mocked up fake photographs. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا جو یہ مانتے تھے کہ کوئی بھی انسان چاند پر نہیں اترا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب واقعہ امریکہ نے اپنی ریاست میں فلمایا تھا، لیکن آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اصرار ہے کہ انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے مطابق آج بھی جب سروے کروائے جاتے ہیں تو تقریباً 5% امریکن کہتے ہیں کہ چاند پر انسان کے اترنے کی خبر جھوٹ تھی۔ ناسا کے مطابق اگرچہ ان افراد کا تناسب بہت کم ہے، لیکن یہ تعداد سازشی مفروضوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سن 2005 میں وفات پا جانے والے بل کیزنگ کو اس نیچر کے سازشی مفروضوں کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ چاند کی تسخیر پر اٹھائے جانے والے چند اہم اعتراضات کیا ہیں، تو آئیے جان لیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں۔ وہ لوگ جو چاند پر انسان کے اترنے والی بات کو محض ایک افواہ یا مذاق سمجھتے ہیں، ان کی بڑی ریزننگ یہ ہے کہ 1960 کے عشرے میں امریکہ کے خلائی پروگرام کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی جس سے چاند پر پہنچا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ناسا کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس ضروری ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ناسا نے چاند پر پہنچنے کی دوڑ میں محض اپنے حریف رشیا کو نیچا دکھانے کے لیے چاند پر اترنے کا ڈرامہ رچایا ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں چونکہ رشیا اس دوڑ میں امریکہ سے آگے تھا اور وہ چاند کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشن روانہ کر چکا تھا جو کریش کر گیا تھا، اس لیے امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ جلد از جلد کچھ ایسا کر دکھائے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ وہ اس دوڑ میں رشیا سے آگے نکل گیا ہے۔ اس قسم کے نظریات اپولو 11 کے زمین پر واپس آتے ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن ان مفروضوں کو تقویت اس وقت ملنا شروع ہوئی جب 1976 میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا عنوان تھا ہم چاند پر کبھی نہیں گئے۔ اس کتاب کے مصنف بل کیزنگ تھے جو ایک صحافی تھے اور ماضی میں ناسا کے لیے کام کرنے والی کمپنی میں پبلک ریلیشن کے شعبے سے منسلک رہ چکے تھے۔ اس کتاب میں مصنف نے ایسے بہت سے دلائل دیے جن کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ اپولو 11 کے چاند پر اترنے والی بات محض ایک دھوکہ تھی اور اس منصوبے میں اربوں ڈالر خرد برد کیے گئے۔ بعد میں یہی دلائل ان لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے جو چاند پر اترنے کو محض جھوٹ کا پلندہ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلائل میں تصویری شواہد کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اپولو 11 کے کامیاب مشن سے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ چاند کی سطح کی تصاویر کو دیکھیں تو پس منظر میں آپ کو کوئی ستارہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور چاند پر ہوا کی غیر موجودگی میں امریکی پرچم لہرا کیسے سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے خلاف بازی کے شعبے سے منسلک محقق مائیکل رچ کہتے ہیں کہ اس نظریے کو سائنسی بنیادوں پر رد کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرچم اصل میں لہرا نہیں رہا تھا بلکہ محض لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی ہوا باز پرچم کو چاند کی سطح پر لگا رہے تھے تو اس پر سلوٹیں پڑ گئیں جن کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ سلوٹیں دور نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چاند پر گریوٹی زمین کی نسبت 6 گنا کم ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پرچم پر سلوٹیں چاند کی گریوٹی کم ہونے کی وجہ سے قائم رہیں۔ چاند پر اترنے کے واقعے سے انکار کرنے والے اپنے دلائل کے حق میں ایک اور تصویر بھی پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب چاند گاڑی وہاں اتر رہی تھی تو پس منظر میں اندھیرا ہونے کے باوجود کوئی ستارہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انتہائی تاریکی اور تیز روشنی کے ملاپ میں ایسا ہی ہوتا ہے
اس کی وضاحت کرتے ہوئے روچیسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر برین کہتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چاند کی سطح سے منعکس ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان تصویروں میں چاند کے ارد گرد کی فضا انتہائی روشن دکھائی دیتی ہے۔ اس تیز روشنی کی وجہ سے ستاروں کی چمک بہت ماند پڑ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپولو 11 کی تصاویر میں ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ ستارے نہ دکھائی دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ انتہائی روشن مقام پر ہمیں ستارے کم وقت میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اگر آپ وہاں زیادہ دیر کھڑے رہیں تو آپ ستاروں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ سازشی نظریات کو ماننے والے چاند کی سطح پر خلا بازوں کے قدموں کے نشانات پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ چاند کی سطح پر نمی کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، لیکن سطح پر وہ نشان کہاں سے آ گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلڈرن کے جوتوں کے نشان ہیں؟ اس کے جواب میں ایروزینا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر مارک روبنسن ایک سائنسی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر روبنسن بتاتے ہیں کہ چاند کی سطح پر چٹانوں اور گرد کی ایک تہہ پائی جاتی ہے جسے ریگولتھ کہا جاتا ہے۔ یہ تہہ روئی کی طرح بہت نرم ہوتی ہے، اس لیے جب اس پر قدم پڑتا ہے تو وہاں بہت واضح نشان پڑ جاتے ہیں، اور چونکہ گرد کے ذرات آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس لیے قدم ہٹانے کے بعد بھی یہ نشانات واضح دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ پروفیسر روبنسن کہتے ہیں کہ چاند کی سطح پر خلا بازوں کے قدموں کے نشان لاکھوں برس تک یوں ہی قائم رہیں گے، کیونکہ چاند کے ارد گرد مکمل خلا ہے اور وہاں سے ہوا کا کبھی گزر نہیں ہوتا۔ ایک بہت مقبول سازشی نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین کے ارد گرد موجود شعاعیں اتنی تیز ہیں کہ خلا بازوں کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ شعاعوں کی ان پٹیوں کو وین ایلن بیلٹس کہا جاتا ہے، جو سورج سے نکلنے والی تیز ہواؤں اور زمین کے ارد گرد موجود مقناطیسی لہروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ امریکہ اور رشیا کے درمیان خلا بازی کی دوڑ کے ابتدائی عرصے میں سائنسدانوں کو فکر تھی کہ جب یہ شعاعیں خلا بازوں پر پڑیں گی تو ہو سکتا ہے وہ ان کا سامنا نہ کر سکیں، لیکن ناسا کا کہنا تھا کہ جب اپولو 11 کو چاند پر بھیجا گیا تو پورے سفر کے دوران خلا باز 2 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ان شعاعوں کے حصار میں رہے اور ان مقامات پر صرف 5 منٹ کے لیے موجود تھے جہاں یہ شعاعیں بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں ناسا نے چاند کی سطح پر موجود ان مقامات کی تصویریں بھی جاری کی ہیں جو چاند کے مدار میں بھیجے جانے والے ایک مشن نے اتاری ہیں۔ یہ مشن سن 2009 سے چاند کے مدار میں گھوم رہا ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اپولو نام سے بھیجے جانے والے مشن چاند پر کن مقامات پر اترے تھے۔ ان میں سے ایک تصویر اس مقام کی بھی ہے جہاں اپولو 11 اترا تھا، اور وہاں پر نہ صرف اس کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں بلکہ چاند گاڑی کے وہ ٹکڑے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن کا واپسی پر کوئی استعمال نہیں تھا۔ LRO سے لیے گئے تصویری شواہد میں وہ پرچم بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو اپولو 11 کے عملے کے 6 افراد نے وہاں گاڑے تھے۔ ان میں صرف ایک جھنڈا اب وہاں دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے بارے میں خلاباز نے چاند سے واپسی پر بتا دیا تھا کہ جب چاند گاڑی نے واپسی کے لیے اڑان بھری تو انجن سے نکلنے والی تیز گرم ہوا سے وہ جھنڈا اکھڑ گیا تھا۔ اگرچہ اب تک سازشی مفروضوں کو کامیابی سے رد کیا جا چکا ہے، لیکن یہ مفروضے اب بھی خاصے مقبول ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی ان پر یقین کرتے ہیں، لیکن سچ بہرحال یہی ہے کہ اب تک ہمیں اس بات کے اچھے خاصے سائنسی شواہد مل چکے ہیں کہ 20 جولائی 1969 کو واقعی نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر قدم رکھا تھا۔ سازشی مفروضوں کو ماننے والے لوگوں سے اکثر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اگر امریکی خلابازوں کا چاند پر اترنا محض جھوٹ ہے تو اس دوڑ میں شامل رشیا اسے جھوٹ کیوں نہیں قرار دیتا؟ اسی سوال کو دہراتے ہوئے ناسا کے تاریخ کے شعبے کے سربراہ رابرٹ لینس کہتے ہیں کہ اگر ہم چاند پر نہیں اترے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے تھے تو رشیا کے پاس ہمارے دعوے کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت اور خواہش بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے تو کبھی اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میرے خیال میں یہ خود میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس موضوع پر اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔